انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو کہیں فرماتے ہیں میرے امام قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حاجی عبدالعزیز کھتری اور ان کے بھائی اور تمام اہل خانہ مبارکباد پیش ہے، جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے اپنے والد مرحوم حاجی عبداللطیف قادری کھتری کے ایصال ثواب کی نیت سے تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت و عظمت والدین کے عنوان سے اس عظیم الشان محفل کو سجایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں نعمتیں برکتیں عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ جماعت رضائے مصطفیٰ شاہ اورنگ آباد کو بھی مبارکباد پیش ہے، اور دارالعلوم رضائے مصطفیٰ اورنگ آباد کے تمام انتظامیہ، اساتذہ اور زیر تعلیم تمام طلبہ کو مبارکباد پیش ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حاجی عبداللطیف قادری کھتری کی مغفرت فرمائے، قبر میں راحت و سکون عطا فرمائے، اور اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے اور شفاعت رسول سے حصہ عطا فرمائے۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بڑی باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بتمام ملک اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے عظمت والدین کا، اس پر کچھ دیر آپ سے میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین یعنی والد اور والدہ کو اکٹھے والدین کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اور رسول پاک نے ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، سرکار نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ قرآن سے بھی عظمت والدین ثابت ہے اور حدیث مصطفیٰ سے بھی عظمت والدین ثابت ہے۔
سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں والدین کے آداب سکھائے ہیں، تو نبی کریم نے بھی والدین کا مرتبہ بتایا ہے۔ حضرات ذرا سوچو، اللہ رب العزت والدین ادب، والدین کے ساتھ کس طرح ہمیں پیش آنا ہے، کس ادب اور اخلاق کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ پیش آنا ہے، ہمیں اس کا طریقہ جب وہ قرآن میں بیان کر رہا ہے تو والدین کا مقام کتنا بلند ہے، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر آج کے نوجوان جو ایک عجیب قسم سے تیار ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، کیا بننا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم، بس سوشل میڈیا کو فالو کرنا ہے، ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر آج نوجوان لے کے چل رہا ہے۔ نوجوانوں، ہوش کی آنکھیں کھول لو اور اپنے والدین کا مقام و مرتبہ سمجھ لو، ان کا ادب کرنا شروع کر دو، ان کا احترام کرنا شروع کر دو۔ آج تمہارا لب و لہجہ، تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے، تمہیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بولنے کی نہیں، بلکہ تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج تم یہ کہتے ہو، میرا اس نام لیتے، مجھے اس کام پہ بھیجتے، مجھے اس کام لگاتے، دوسرے نظر نہیں آتے، دوسرے دکھائی نہیں دیتے، مجھے بار بار بلاتے، مجھے بار بار کام سونپتے۔ بولو آج یہ نوجوان نسل بول رہی کہ نہیں بول رہی؟ میں اس سے کہنا چاہوں گا، کتنا خوش نصیب ہے تو، کتنا خوش نصیب ہے تو کہ تیرے گھر میں سب کچھ چھوڑ کر تیری ماں تجھے آواز دے رہی ہے، تیری ماں تجھے آواز دے رہی ہے، تیری ماں تجھے پکار رہی ہے، تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے تو، گھر میں سب کو چھوڑ کر تیرا باپ تجھے اپنا عزیز رکھ رہا ہے، تجھے اپنا عزیز بنا رہا ہے۔ حضرات گرامی، لیکن تم ہو، آج تم ان سے جھڑک کے بات کرتے ہو، آنکھ نکال کے بات کرتے ہو، سینہ چوڑا کر کے بات کرتے ہو، گلا بھاری کر کے بات کرتے ہو، ڈرانے جاتے ہو۔ اللہ اللہ، مسلمانوں، نوجوانوں، والدین خدا کی قسم بہت عظیم دولت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ اگر ہیں باقی تو قدر کر لو، اگر ہیں باقی تو عزت کر لو، اگر ہیں باقی تو احترام کر لو، اگر ہیں باقی ان کو راضی کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو تمہارا رب بھی راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والدین راضی ہوتے ہیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ کہیں دور دراز علاقے میں ایک مسلمان قبرستان کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ ایک ایسا ڈراؤنا ہیبت ناک منظر ان کی آنکھ کے سامنے سے گزرا کہ ایک قبر پھٹی اور ایک نوجوان ٹائپ وہ قبر سے باہر آیا اور اس نے 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں آواز لگائی اور واپس پھر قبر میں چلا گیا۔ جب منظر دیکھنے والے نے یہ منظر دیکھا
ایک کیفیت طاری ہو گئی، ایک ہیبت طاری ہو گئی کہ یا اللہ یہ کیسا منظر ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسا عذاب ہے کہ قبر پھٹتی ہے، نوجوان قبر سے باہر نکلتا ہے اور 3 مرتبہ وہ گدھے کی آواز میں آواز لگاتا ہے اور واپس پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرات وہ سخت گھبرائے اور اس بارے میں ان کی دلچسپی بڑھی کہ میں معلومات حاصل کروں کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے 4 جانب جب اپنی نگاہیں دوڑائی تو ایک کنارے پہ انہیں ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی نظر آئی۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی اس بات کے بارے میں پتا ہوگا، اس بارے میں ان کو بھی کچھ جانکاری ہوگی، چلو ان سے جا کر کے پتا کرتے ہیں۔ تو وہ چلے گئے اس جھوپڑی کی طرف۔ حضرات گرامی آواز لگائی تو ایک عورت ضعیف العمر، بہت ہی نحیف حالت میں، کمزور حالت میں، اپنی لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے وہ دروازے پر پہنچی۔ پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں مسافر ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، اچانک میں نے ایک منظر دیکھا ہے، اسی کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کہا کیسا منظر دیکھ لیا؟ کہا میں نے منظر دیکھا یہ کہ قبرستان میں ایک قبر پھٹی اور اس قبر کا جو بندہ ہے وہ باہر کو نکلا اور اس نے 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں آواز لگائی اور وہ واپس قبر میں داخل ہو گیا اور قبر بند ہو گئی۔ میں اسی کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے آیا ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ وہ بوڑھی رونے لگ گئی، وہ بوڑھی رونے لگ گئی، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرات گرامی اس بزرگ نے دلاسا دیا، پھر اس کے بعد میں پوچھا مائی کیا آپ کو اس بارے میں کچھ پتا ہے؟ تو کہا جس کو دیکھ کر کے آئے ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا اپنا بیٹا ہے، وہ کوئی اور نہیں میرا لخت جگر ہے، وہ کوئی اور نہیں میرا بیٹا ہے۔ کہا اس کو اس عذاب میں اللہ نے کیوں گرفتار کیا؟ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے کہ وہ بڑا عابد و زاہد تھا، وہ بڑا نوافل کا ادا کرنے والا تھا، وہ کثرت نوافل کا پابند تھا۔ ایک مرتبہ وہ نفل نماز ادا کر رہا تھا اور میں بیمار اپنے بستر پر پڑی تھی، مجھے سخت پیاس لگی تھی، تو میں نے اس کو آواز دی کہ بیٹا مجھے پانی پلا دے۔ ایک بار جواب نہ آیا تو دوسری بار کہا بیٹا مجھے پانی پلا دے، دوسری بار بھی جواب نہ آیا تو تیسری بار کہا بیٹا مجھے پانی پلا دے۔ جب 3 مرتبہ میں نے آواز لگائی اور وہ نفل کی ادائیگی میں لگا تھا، جب اس نے سلام پھیرا تو اس نے مجھے یوں مخاطب کیا اماں کیا تو دیکھتی نہیں ہے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں؟ کیوں گدھے کی طرح چلا رہی ہے؟ کیوں گدھے کی طرح چلا رہی ہے؟ بس وہ اس کی بات میرے دل کو نقصان پہنچائی، اس کی بات میرے دل کو جو ہے توڑ دی، اس کی بات نے میرے دل کو جو ہے تکلیف پہنچا دی۔ بس اسی کی وجہ ہے کہ آج میرا بیٹا عابد و زاہد ہونے کے باوجود بھی آج اللہ پاک نے اس کو ایسے عذاب میں گرفتار کر دیا ہے کہ وہ روزانہ اپنی قبر سے نکلتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں آواز لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں باپ کا دل دکانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، رک جاؤ اب یہاں پر، بند کر دو یہ سلسلہ۔ ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو ناراض نہیں۔ ماں باپ کی دعائیں حاصل کرو، ماں باپ کی دعائیں حاصل کرو۔ جانتے ہو ماں کی دعا میں کیا اثر رکھا ہے اللہ نے؟ اللہ اللہ، ایک ماں کی دعا ایک طرف ہے، 70 ولیوں کی دعا ایک طرف ہے۔ اور جانتے ہو والدین کی دعاؤں میں اللہ نے کیسا اثر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کی دعائیں ان کی اولاد کے حق میں یوں ہی قبول فرماتا ہے جیسے اللہ نبیوں کی دعائیں ان کی امت کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگاؤ پیارے والدین کا مقام کیا ہے۔ دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں،
دعاؤں سے تقدیریں سنورتی ہیں، آنے والی مصیبتیں ٹلتی ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ ہاں، ماں باپ کے دعاؤں میں وہ اثر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، مولا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ جنت میں تمہارا پڑوسی فلاں علاقے میں گوشت بیچنے والا ایک کسائی ہے، گوشت کا کاروبار کرنے والا ایک کاروباری ہے، وہ جنت میں تمہارا پڑوسی بن رہا ہے۔ حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے، وہ جنہیں اللہ نے آسمانی کتاب عطا فرمایا ہے، وہ جنہیں اللہ نے کئی معجزات عطا فرمایا ہے، قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے۔ حضرات گرامی، وہ حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں جنت میں میرا پڑوسی کون؟ تو بتایا گیا گوشت بیچنے والا۔ سخت تعجب ہوا حضرت موسیٰ کو، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی صدیق نہیں، کوئی شہید نہیں، کسی درجے پر فائز کوئی ولی نہیں، بلکہ ایک گوشت کا کاروبار کرنے والا جنت میں میرا پڑوسی بنایا جا رہا ہے۔ آخر یہ کرتا کیا ہے؟ آخر اس کا عمل کیا ہے؟ چلو ایک بار مجھے دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ پتہ اٹھا کر پہنچ گئے اس کی دکان پر اور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ نارمل معاملہ ہے سب کچھ، یعنی کہ وہ گوشت بیچنے والا ہے، گوشت کا کاروبار کرنے والا ہے، وہ گوشت لایا ہے، گراہک آ رہا ہے، گوشت اس کو دیا جا رہا ہے، وہ گوشت دے رہا ہے، وہ گوشت فروخت کر رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی حضرت موسیٰ کو جو خاص لگے، کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی عبادت، کوئی تلاوت، کچھ بھی نہیں۔ معاملہ ایک دم سیدھا سادہ ہے، ایک دم نارمل ہے۔ یہاں تک کہ غروب آفتاب کا وقت آ گیا، دکان بند ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ نے سوچا شاید یہ گھر جا کر شب بیداری کرتا ہوگا اور رات کی تاریکی میں یہ کوئی ایسی عبادت کر رہا ہے جس سے اللہ اس سے ایسا راضی ہے کہ نہ صرف اسے جنت عطا کر رہا ہے بلکہ جنت میں ایک پیغمبر کا پڑوس عطا کر رہا ہے، جنت میں ایک پیغمبر کا پڑوسی بنا رہا ہے۔ حضرات گرامی، آپ آگے بڑھے اور دیکھا کہ اس نے دکان بند کی ہے اور دکان سے نکلتے ہوئے ایک گوشت کا ٹکڑا جو بچ گیا ہے اس کو اس نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ کہا میں مسافر ہوں اور میں ایک رات تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا تم اپنے گھر لے چلو گے؟ کہا ہاں چلیے میرے گھر چلیے۔ وہ جانتا نہیں ہے کون ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے وہ کس سے بات کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون اس کا مہمان بننے کی خواہش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہا ہاں میں آپ کو اپنا مہمان بنا لیتا ہوں، آپ چلیے میرے ساتھ۔ چنانچہ حضرات گرامی وہ اپنے گھر لے کر کے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے جگہ میں بٹھا دیا اور خود ہاتھ پیر دھل کر کے وہ باورچی خانے میں چلا گیا، چولہے خانے میں چلا گیا اور کچن میں جا کر کے اس نے روٹیاں بنائی اور وہ جو گوشت کا ٹکڑا وہ ہاتھ میں پکڑ کے لایا تھا اس کو بھی اس نے کاٹا اور کاٹ کے اس نے سالن بنایا، شوربہ بنایا۔ دوستوں اور بزرگوں، اور اس نے روٹی اور شوربہ برتن میں نکالے اور وہ ہاتھ میں لے کر کے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید کھانے کے لیے مجھے پیش کرے گا، لیکن اس نے مجھے پیش نہیں کیا بلکہ وہ ایک اور گھر کے طرف بڑھا، گھر کے حصے کی طرف بڑھا، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کے ایک کونے میں اس کی ایک بوڑھی ضعیف ماں ہے جو اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ صرف چمڑی اور ہڈی ہو کر رہ گئی ہے، چمڑی اور ہڈی باقی ہے،
حضرات گرامی نہ اٹھ سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ جو ہے وہ چل سکتی ہے، کوئی جسم میں طاقت نہیں باقی ہے اس کے دوستوں اور بزرگوں. تو وہ قصاب، وہ کسائی، وہ گوشت بیچنے والا اپنی ماں کے قریب آ کر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد میں اس نے وہ جو روٹی اور سالن بنایا تھا اس کا لقمہ اٹھایا. حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا. جو ہی اس نے اپنے منہ میں ڈالا، حضرت موسیٰ کو اور تعجب ہونے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے دوستوں اور بزرگوں. لیکن کیا دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ پھر کہ وہ منہ میں لقمہ چبا کر اس کو باریک کر کے اپنے منہ سے نکالتا ہے، پھر اپنی ماں کے منہ میں رکھ دیتا ہے. وہ اپنی ماں کے منہ میں رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی کیونکہ اس کی ماں کے جو ہے دانت نہیں تھے، وہ چبا نہیں پاتی تھی، تو حضرات گرامی یہ بیٹا اس طرح سے اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا کہ لقمہ منہ میں رکھتا اور اس کو چبا کے باریک کرتا اور اپنے منہ سے نکال کر اپنی ماں کے منہ میں دیتا، اور اس کی ماں نگلتی چلی جاتی، حلق سے نیچے اتارتی چلی جاتی، یہاں تک کہ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بیٹا بس اب میں اور نہیں کھاؤں گی. تو حضرات گرامی جب اس کو اشارہ مل گیا، ماں کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ماں کا پیٹ بھر گیا ہے، ماں اور کھانے سے منع کر رہی ہے، تو بیٹا برتن لے کر کے اٹھا ہے، ادھر بیٹا اٹھا ہے، ادھر ماں کے ہاتھ اٹھے ہیں، اور وہ ماں اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں دعا کر رہی ہے، مولا میں میرے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. مولا میرے بیٹے کو مولا تو نہ صرف جنت عطا فرما بلکہ حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دے، حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. حضرت موسیٰ کو تب پتا چلا کہ اس کے اندر تو کوئی ایسے اعمال نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جنتی بن سکے اور جنت میں میرا پڑوس پا سکے. یہ سب ممکن ہوا ہے تو اس کی ماں کی دعاؤں سے ممکن ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اگر ممکن ہوا ہے تو اس کی ماں کی دعاؤں سے ممکن ہوا ہے کہ اس کی ماں کی دعاؤں نے اس کو جنتی بھی بنا دیا ہے اور جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بھی بنا دیا ہے. واہ 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 واہ. دل دکھانے کا نتیجہ سمجھ میں آ گیا تھا نا. اب دیکھو دل خوش کرنے کا نتیجہ. اور پیارے دعا کا تعلق ہے نا وہ یہاں سے نہیں ہے، یہاں سے ہے. دل راضی ہوتا ہے تو دعا نکلتی ہے. دل راضی ہوتا ہے تو دعا نکلتی ہے. تم دل دکھانے کا کام کرتے ہو، تم کوئی موقع جانے نہیں دیتے، آنکھ دکھانے کا، ڈرانے کا، موٹی آواز میں بات کرنے کا. اللہ اللہ. یہ سب آج جو یہ معاشرہ ہمارا تیار ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم خود بھی علم دین سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی علم دین سے دور کر دیا ہے. ہاں بھائی یہ حقیقت ہے. جو ماں باپ اپنے پیٹوں کو کاٹ کاٹ کے اپنی اولادوں کو بڑے بڑے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، زمانہ دیکھ رہا ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر ہائی فائی لوگوں میں جب اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کو حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ ماننے سے انکار کر دیتا ہے. ماں باپ کہنے سے بھی کتراتا ہے، سمجھتا ہے ان کو اگر ماں باپ بتاؤں گا میں اپنے تو میری عزت اچھل جائے گی. یہ جاہل لوگ ہیں، بے پڑھے لوگ ہیں، ان کا لیونگ سٹائل ایسا نہیں اسٹینڈرڈ ہائی فائی کہ میرے ہائی فائی دوستوں کے سامنے میں ان کو انٹروڈیوس کرا سکوں. اللہ اکبر اللہ. یہ معاشرہ تیار ہوگا. ماں باپ کمزور ہو جائیں
ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو آج کی نسل یہ کہہ رہی ہے اولڈ ایج ہوم، بیت المعمرین، آشرم، لے جاؤ چھوڑ دو، لے جاؤ چھوڑ دو۔ اللہ اللہ، آج کتنے والدین آشرموں میں پڑے ہوئے ہیں، جا کے دیکھو تمہیں پتا چلے گا بھائی۔ ایک صاحب مجھ سے بولے حضرت ہم جاتے ہیں موقع موقع سے ان آشرموں میں، ان اولڈ ایج ہوموں میں جہاں پر بہت سے ماں باپ وہاں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہماری ایک تنظیم ہے، ہماری ایک کمیٹی ہے، تو ہم اپنی طرف سے وہاں رہنے والے ان بوڑھے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے جانے کا ہم کام کرتے ہیں، کبھی کیلے، کبھی پھل فروٹ، کبھی جوس، کبھی کولگیٹ، کبھی ٹوتھ برش، ایسے چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ہم توجہ دیتے ہیں اور ان کو ہم لے جا کر کے پہنچاتے ہیں۔ تو اکثر والدین ہمیں ایک ہی بات کہتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا اتنا خیال کیا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم تک یہ چیز پہنچائی، لیکن ہم آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہم کو سامان نہیں چاہیے، ہم کو اپنی اولاد کو دیکھنا ہے، ہمیں سامان نہیں چاہیے، ہمارے پاس بہت سامان پڑا ہے، ہمیں سامان کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اپنے اولاد کی یاد آتی ہے۔ اللہ اللہ، والدین تڑپ رہے ہیں ان اولڈ ایج ہومز کے اندر اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ اللہ، وہ تمہاری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، تمہاری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے انہوں نے تم سے جدائی کو گوارا کیا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہفتوں، مہینوں، سالوں گزر جاتے ہیں، بچہ جاگ کر کیسے ہو بول کے بھی پوچھنے کا اس کو یہ موقع نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، حضرات گرامی، آج کیسا معاشرہ تیار ہو رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارا جو معاملہ بگڑ گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اسکولوں اور کالجوں کو ترجیح دی ہے، ہم نے مدرسوں کو پیچھے ڈال دیا۔ ارے بچہ حافظ بنے گا، بچہ عالم بنے گا، بچہ جو ہے وہی 12,000 8,000 روپے کی تنخواہ میں نوکری کرے گا، کیا بن پائے گا، کیا اس کا مستقبل بنے گا، کیا وہ آگے بڑھ پائے گا، ترقی کر پائے گا؟ حضرات گرامی، آج بیشتر ماں باپ کا سوچنا یہی ہے کہ حافظ قرآن بننے کے بعد وہ یا تو کسی مدرسے میں درس و تدریس کرے گا یا پھر کسی مسجد میں امامت کرے گا، تو اس کے کمیٹی والے، ٹرسٹی کیا دیں گے بھائی نکال کے؟ آج جو دے رہے اماموں کو، مولانا لوگوں کو کتنی تنخواہ دے رہے؟ اللہ اکبر، جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی شان سے شب قدر کو اور سالانہ پروگرام میں کھڑے ہو کر مسجد کے اخراجات، مدرسے کے اخراجات بتاتے ہوئے سیونگز ضرور بتائیں گے۔ الحمدللہ بینک میں 8 لاکھ روپے مسجد کے نام سے محفوظ ہے، 10 لاکھ روپے مدرسے کے محفوظ ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے ٹرسٹیوں سے، ذمہ داروں سے، وہ پیسہ بینکوں میں رکھ کر کے تم کیا کر رہے ہو؟ کس کا بھلا کر رہے ہو؟ جبکہ ایک مدرس، ایک امام، ایک خطیب کس قسمہ پرسی کی زندگی میں پڑا ہے، تم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ عالم لوگوں کو پیٹ نہیں ہوتا ہے، اماموں کا پیٹ نہیں ہوتا ہے؟ تم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تو ہوا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، اور کیا ان کو چاہیے؟ اللہ اللہ، اسی لیے دیکھو آپ مسجدوں کی امامت کرنے والے اماموں کی تنخواہ کتنی کم ہے،
اور ہمارے لوگ توجہ بھی نہیں دیتے، سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں۔ تو اماموں کی جو حالت آج دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کی ہمتیں پست ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دارالعلوم میں کیوں بھیجے بھائی؟ آگے جا کر اس کی بھی حالت ایسی ہونے والی ہے جو وہ ہمارے امام صاحب کی ہے۔ اب جو ہمارے مولانا صاحب کی حالت ہے، آگے جا کر ہمارے اولاد کی بھی حالت یہی ہوگی، لہذا اس کو دنیا کی تعلیم پڑھائیں گے، دنیا میں ترقی کریں گا، 4 پیسے کمائیں گا، پلاٹ خریدیں گا، زمین خریدیں گا، اچھی زندگی بسر کریں گا۔ امام لوگ تو بھاڑے کے روم میں رہتے، بھاڑے کے روم سے نکل جاتے، مسجد کی طرف سے، مدرسے کی طرف سے جو ان کو روم دیا جاتا وہ اسی میں زندگی گزارتے۔ کبھی ان کا خود کا مکان وہ خرید نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، تو یہ کہیں نہ کہیں ان والدین کو دین کی تعلیم سے دور کر رہا ہے جو آج ہمارے اماموں کی کم تنخواہ اور ان کی کمزور زندگی کے حالات جو چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، اس مناسبت سے پھر کہنا چاہوں گا کہ اپنے امام کو ہر حیثیت سے امام رکھو، اپنے امام کو ہر حیثیت سے امام رکھو۔ امام کے معنی آگے، امام کے معنی آگے بھائی، آگے ہے، وہ کیا ہے؟ آگے ہے، تو آگے ہی رکھو ان کو، ہر معاملے میں، ہر حیثیت سے، ہر طریقے سے آگے رکھو ان کو۔ لیکن نہیں، صرف تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ، پیچھے اس امام، پیچھے اس امام کے، اقتدیت بہذا الامام، پیچھے اس امام کے، یہ نیت ہوگی آپ کی۔ پھر کب تک پیچھے اس امام کے؟ جب تک امام خروج بسنعہ یعنی سلام نہ پھیر دے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام پھیرتے اب امام ہمارے پیچھے، اب امام ہمارے پیچھے۔ اللہ، یہ معاشرہ ہم بنا رہے ہیں، یہ اماموں کی، حضرتوں کی ہم نے حیثیت رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے والدین بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں اپنے بچوں کو دارالعلوم میں بھیجنے سے۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ تمہارا امام بہترین بلڈنگ میں، مکان کے اندر رہے، بہترین عالیشان محل جیسے گھر میں رہے، مرسڈیز BMW مینٹین کرے، اچھا لباس پہنے، ہائی فائی زندگی گزارے، تو شاید یہی دیکھ کر ماں باپ اس بات کو راضی ہو جائیں کہ بچہ پڑھے گا تو دارالعلوم میں پڑھے گا۔ اللہ اللہ، لیکن جب ہمارا امام غم کے پینڈل مارتا ہے، پرانی لونا میں چلتا ہے، یا سیکنڈ ہینڈ ایکٹیوا ہی لے لیتا ہے، تب بھی لوگوں کو دیکھنے میں نہیں آتا۔ ہاں ماشاءاللہ امام صاحب بہت ترقی کر رہے، بہت نوٹ چھاپ رہے، ایکٹیوا پہ چل رہے آج ماشاءاللہ۔ ایکٹیوا ہی تم کو گوارا نہیں ہو رہی تو مرسڈیز کب گوارا کرو گے؟ بدلو اپنی سوچ کو، اپنے امام کو ہر حیثیت سے امام رکھو۔ بہرحال میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو یہ والدین کو لے کر کے جو معاشرے میں بگاڑ ہے، جو ہمارے بچوں کے اندر برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، معاشرہ گندا ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر والدین کو لے کر کے جو معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کی سب سے اصل اور بنیادی وجہ جو ہے وہ دین کی تعلیم سے دوری ہے، دین کی تعلیم سے دوری ہے۔ حضرات گرامی، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ دو،
मदरसों में तो नहीं भेजते हो, स्कूलों में भेजते हो और तुम कॉलेजों में पढ़ाते हो, तो वहाँ पर तो बच्चों को पढ़ाया तो जाता है, वहाँ पर भी बच्चों को वालिदैन के बारे में सिखाया जाता है। तो किस अंदाज में सिखाया जाता है? आप सिलेबस की किताबें उठाकर हिंदी मीडियम की, मराठी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की आप किताबें पढ़ लो तो आप ये पाओगे कि माँ बाप का जिक्र तो दुनिया की तालीम की जो किताबें हैं उसमें भी मौजूद है, लेकिन इस अंदाज में है कि माँ तुम्हारा हर काम करती है, तुम्हें सुबह स्कूल भेजती है, तुम्हारा टिफिन बनाती है, तुमको रात को होमवर्क कराती है। समझ रहे हो? इसी अंदाज में माँ का इंट्रोडक्शन कराया गया, तारुफ कराया गया है। इसी तरह से पिता, वालिद, डैडी, फादर, इसका भी आपको तस्करा मिल जाएगा। तो उनके बारे में ये बताया गया है कि तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, मौसम की परवाह किए बगैर वो दूर दूर तक जाते हैं, सफर करते हैं और पैसा कमाते हैं बड़ी मुश्किल से, और तुम्हारे लिए किताबें खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, तुम्हारे लिए चॉकलेट खरीदते हैं। बस हो गया बाप का जिक्र। तो बताओ बच्चे के दिल में अजमत कहां से आएगी? वही बच्चा जब दारुल उलूम में आएगा ना, तो फिर कुरान के जरिए से उसको समझाया जाएगा कि अल्लाह ताला तेरे वालिद और तेरी वालदा के लिए फरमा रहा है कि इनको उफ भी ना कहना, इनको झिड़क के बात भी ना करना, इनका दिल ना दुखाना, इनको अदब और एहतराम के साथ पेश आना, इनके साथ हुस्ने सुलूक के साथ पेश आना। जब बच्चा दारुल उलूम में पढ़ेगा तो हदीस मुस्तफा के जरिए अपने वालिदैन का मकाम और मर्तबा जानेगा कि आका करीम रऊफुर रहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, तुम्हारी माँ इस शान वाली है, तुम्हारी माँ ऐसी शान वाली है कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी है। तुम्हारा बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, हुजूर शहबाज दक्कन जिंदाबाद, फैजान हुजूर शहबाज दक्कन जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे, बच्चा दारुल उलूम में पढ़ेगा ना तो उसे पता चलेगा माँ बाप का मकाम क्या है, उनकी शान क्या है, उनका मर्तबा क्या है। तुम खुद भी दीनदार बनो और अपने बच्चों को भी दीनदार बनाओ, एक अच्छा मुआशरा बनाओ। एक अच्छी कोशिश के जरिए से ये मुमकिन है। और दीनदार बनना है तुम्हें, क्या बनना है? दीनदार बनना है। तो दीनदार कैसे बनोगे? जहां कुतुब खाने हैं वहां जाके रात को सो जाओगे तो दीनदार बन जाओगे? या दीनी किताबें सर पे लेकर घूमोगे तो क्या दीनदार बन जाओगे? कैसे दीनदार बनोगे? तो प्यारे, उसका एक आसान तरीका यह है कि या तो दारुल उलूम में जाकर के तुम खुद दाखिला लो, या फिर जो उलमाए हक हैं, कौन है? जोर से, उलमाए हक हैं, उनकी सोहबत में आ जाओ। यह है तरीका दीनदार बनने का, यह है तरीका दीनदार बनने का। या तो इल्म हासिल करो या किसी आलिम बाअमल की सोहबत में आ जाओ। उलमाए हक जिनको आसान अल्फाज में पहचानना है, समझना है, तो वो है उलमाए बरेलवी। कौन है वो? उलमाए बरेलवी है।
یہی علماء حق ہے. سبحان اللہ. جی، اور یہ پیغام اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے لیے، کیونکہ جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت بھی اب قریب آ گیا، ختم ہونے آیا. تو حضرات گرامی، میں یہ پیغام دے کر ہٹنا چاہتا ہوں، اپنی ضرورتیں کم رکھو. اپنی ضرورتیں کم رکھو. جن کی ضرورتیں کم ہوتی ہیں ان کے ضمیر میں دم ہوتا ہے. ان کے ضمیر میں دم ہوتا ہے. اور جن کا ضمیر دمدار ہوتا ہے پھر وہ بکاؤ نہیں ہوتے. وہ بکاؤ نہیں ہوتے. کوئی سیٹھ، کروڑ پتی، ارب پتی، لکھ پتی کوئی ہو، خرید نہیں سکتا، حق سے دور نہیں کر سکتا، حق بولنے سے روک نہیں سکتا. سبحان اللہ. اہل حق کی یہ پہچان ہوتی ہے، اہل حق کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر، کان میں نہیں میدان میں حق بیان کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی. تو یہ تب ممکن ہے جب ضرورتیں کم ہوں گی، اور جب ضرورت کم ہوگی تو ضمیر میں دم ہوگا، اور جب ضمیر میں دم ہوگا تو جو کوئی خریدنے آئے گا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعلیٰ حضرت کی زبان میں تم یہ جواب دیتے نظر آؤ گے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. تم آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے یہ جواب دینے والے بنو گے جب تمہاری ضرورتیں کم ہوگی، جب تمہارا ضمیر دمدار بن جائے گا. تو سرکار مفتی اعظم نے نسبندی کے خلاف فتویٰ دیا، حکومت وقت سے ٹکر لی، حکومت وقت سے ٹکر لی. چاہنے والوں نے آ کر کے مشورہ دیا، علالت کے ایام ہے، ضعف کے عالم میں ہے، چارپائی پر دو کا سہارا لے کر اٹھ رہے اور بیٹھ رہے ہیں. حضرات گرامی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں. کچھ چاہنے والے آئے، کہا حضور آپ نے حکومت وقت کے خلاف آپ نے نسبندی کا فتویٰ جاری کیا ہے، حضور اس پر نظر ثانی فرما لیجئے، اگر کہیں وہ آپ کو گرفتار کر لیں گے تو پورے ہندوستان میں فساد مچ جائے گا، پورے ہندوستان میں دنگا بھڑک جائے گا، حضور نظر ثانی فرما لیجئے گا. تو دوستو اور بزرگوں، جب مشورہ دینے والوں نے یہ مشورہ دیا تو وہ جواب سنو جو وہ جواب مفتی اعظم دے رہے ہیں، اور یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس کی ضرورت کم ہوتی ہے، جس کے ضمیر میں دم ہوتا ہے. جب فتوے پر نظر ثانی کا مشورہ دیا چاہنے والوں نے تو سرکار مفتی اعظم اس وقت اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، دو کا سہارا لے کر لیٹتے اور اٹھتے تھے. لیکن جب انہوں نے نظر ثانی کے لیے کہا تو بغیر کسی کے سہارے کے اپنی طاقت سے آپ چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور وہ مشورہ دینے والوں کی طرف دیکھتے ہوئے یوں فرمانے لگے، میاں یہ بریلی ہے، بریلی، یہاں فتوے نہیں بدلے جاتے، ضرورت پڑنے پر حکومت بدل دی جاتی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد. محبت اس محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت شریعہ، تاج الشریعہ زندہ باد، زندہ باد. جن کی ضرورتیں کم ہوتی ہیں ان کے ضمیر میں دم ہوتا ہے، اور پھر وہ یوں ہی جواب دیتے ہیں، میاں یہ بریلی ہے، بریلی، یہاں فتوے نہیں بدلے جاتے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. جن کی
ضرورتیں کم ہوتی ہیں ان کے ضمیر میں دم ہوتا ہے، اور جن کے ضمیر میں دم ہوتا ہے پھر وہ یہی کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے کیا کر دے، کیا کر دے، کیا کر دے، جدا کر دے۔ پدر مادر برادر مال و جان سب ان پہ فدا کر دے۔ خدا کی قسم جو اس پر عمل کر رہا ہے وہی محافظ مسلک اعلیٰ حضرت بنا ہوا ہے، یہی صحیح معنوں میں تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ نبی سے جو ہے بیگانہ، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے کیا کرنا ہے، جدا کر دینا ہے۔ جی اچھا، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ 11 بجے سے بھی 10-15 منٹ تک جا سکتے ہیں، انتظامیہ سے بات ہوئی آپ؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، حضرات تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ جن کی ضرورتیں کم ہوتی ہیں ان کا ضمیر دمدار ہوتا ہے، اور انہی دمدار لوگوں میں ایک نمایاں نام حضور شہباز دکن کا بھی ہے، جنہوں نے باطل کو للکارا تھا اور سینے پہ سوار ہو کر یہ فرمایا تھا کہ دنیا میں جتنے ٹکسال ہیں، جہاں سکے اور نوٹ بنائے جاتے ہیں، کوئی ایسا ٹکسال نہیں جس میں کوئی ایسی نوٹ یا سکہ بنایا گیا ہو جو مجھے ولی کے ایمان کا سودا کر سکے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی ضرورتیں کم رکھو، ضمیر کو دمدار بناؤ، مسلک حق، مسلک اہل سنت، پہچان اس کی مسلک اعلیٰ حضرت، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور نیا ہے، پانچواں ہے، بولنے والوں کو خاطر میں مت لاؤ، سمجھ رہے؟ ہاں، یہ ایسا بارہا ہو چکا ہے، یہ نیا ہے، یہ پانچواں ہے، بولنے والے اکثر وہی لوگ ملے ہیں جن کو طبیعت پسند ہے، وہی لوگ ملے ہیں جن کو طبیعت پسند ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے اکثر وہی لوگ ملے ہیں جنہیں شریعت پسند ہے۔ بہرحال وقت رہتے جو باتیں آپ تک پہنچ گئی، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہنے سننے میں دانستہ نادانستہ طور پر سبقت لسانی کے سبب کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو قابل گرفت و رجوع و توبہ ہو، مولا ان سب کی گواہی سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور رجوع لاتا ہوں، میری توبہ اور رجوع کو قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات
یہ جو کتاب آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب کا نام ہے کتاب العقائد۔ کیا نام ہے؟ کتاب العقائد۔ اور اس کو کسی اور نے نہیں بلکہ سرکار صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اس کو جمع فرمایا ہے، لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر بہت ہی اہم، ضروری ایمان و عقیدے کو مضبوطی اور جلا بخشنے والی باتیں مختصر انداز میں اس میں بیان کی ہیں۔ اور الحمدللہ آج یہ کتاب جس کا نام کتاب العقائد ہے، اور جماعت اہل سنت کے ایک معتبر بہت ہی ذمہ دار عالم جو خود سید ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے جو ہے اس کو لکھا ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں جاتے ہوئے یہ تحفتاً پیش کیا جائے گا۔ کیا پیش کیا جائے گا؟ تحفتاً۔ اوپر سے تو نہیں گیا نا؟ بول تو فری میں، حیوت نکو کھاؤ، فری میں لکھ جاؤ۔ اور ماشاءاللہ یہ سعی اور کوشش کی ہے جناب حاجی عبدالعزیز کھتری اور ان کے تمام رفقا نے مل کر، جنہوں نے اپنے والد کے ایصال ثواب کی نیت سے یہ کتاب آپ کے درمیان لائی ہے، اور آپ تک یہ کتاب بطور ایصال ثواب ان کے والد حاجی عبداللطیف کھتری کے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو اس کو آپ جاتے ہوئے آپ ضرور حاصل فرمائیں، اور اس کو لے جا کر تابدانوں میں، کھڑکیوں میں، محرابوں میں، سجوں پہ، جہاں قرآن شریف رکھی رہتی ہے وہاں پر بازوق میں لے جا کر لگا دینے کے واسطے آپ کو نہیں دے رہی ہے، بلکہ یہ آپ کو پڑھنے کے واسطے دے رہے۔ کے واسطے دے رہے؟ پڑھنے کے واسطے دے رہے، سمجھنے کے واسطے دے رہے، ضروریات دین کیا ہے، عقائد کی اہمیت کیا ہے، اور ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا ہے کس کے بارے میں، یہ تمام تر تفصیلات اس کتاب میں موجود ہے۔ تو آپ اس کو حاصل فرمائیے گا، پڑھیے۔ اگر اردو پڑھنا نہیں جانتے تو بڑے افسوس کی بھی بات ہے اور بڑے شرم کی بھی بات ہے۔ بہرحال سیکھو، سیکھنے والوں کے لیے بہت کامیابی ہے آگے۔ میں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اس پر بات کروں گا، بس میں اس موقع پر اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اگر بائی چانس اردو پڑھنا نہیں آتا، جس کو پڑھنے آتا ہے نا اس کو بٹھا کر کے تھوڑا ریکویسٹ کرنا کہ بھائی اس کے اندر کیا لکھا ہے مجھے تو پڑھ کے سنا تو ان آپ کو انشاءاللہ پڑھ کے سنائیں گا، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بات، کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا، ویسے تو بہت آسان اور سرل انداز میں عامت المسلمین کے لیے ہی یہ کتاب تیار کی گئی ہے، پھر بھی آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو الحمدللہ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ تو ہے ہی ہے، مفتیان اکرام بھی ہیں، علماء اکرام بھی ہیں، سادات اکرام بھی ہیں۔ تو آپ کن سے قریب ہیں کہ ان کے قریب جا کے حضرت اس کے بارے میں ذرہ میرے کو آپ بتاؤ، بولے تو بتا دو، ہے کہ نہیں؟ تو ذرا اپنی طرف سے کوشش ہونا، اپنی طرف سے کوشش ہونا۔ جب آپ خود سے کوشش کریں گے تو بہت بڑے بڑے فائدے آپ کو انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے۔ کی جانب سے ماشاءاللہ آنے والے نئے سال 2024 کا یہ دیدہ زیب معلومات سے لبریز کیلنڈر آپ کی خدمت میں لایا گیا ہے۔ تو آپ حضرات
سبحان اللہ، یہ بھی آپ کو تحفتاً دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیلنڈر بھی دیا جا رہا ہے اور وہ کتاب العقائد کتاب بھی آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے، اور یہ سب جماعت رضائے مصطفیٰ اور بالخصوص قطری برادران اور ان کے فرزندان اور ان کے اہل خاندان کی طرف سے یہ جو ہے کوشش کی گئی ہے، اور ماشاءاللہ یہ ادارے کی جانب سے دارالعلوم رضائے مصطفیٰ جو جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ اورنگ آباد کے تحت یہ ادارہ اسی علاقے میں چل رہا ہے، یہ اس کی جانب سے یہ کیلنڈر تحفتاً آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اپنے اس محبوب ادارے کو ہر موقع پر یاد رکھیے گا، اور جس طرح سے آپ اس کی اعانت کر سکتے ہیں، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ ضرور اس مدرسے کی ضرور آپ اس کو حاصل فرمائیں، اور مدرسے کو آپ آگے بڑھانے میں اپنی اعانتیں پیش فرمائیں۔ اور آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ماشاءاللہ یہ ایک چندہ پیٹی جس کو کہہ سکتے ہیں، تو یہ پیٹی تیار کی گئی ہے، جو حضرات خواہش مند ہے اپنی دکانوں میں یا اپنے مکانوں میں لے جا کر کے رکھنے کے لیے، اور دارالعلوم رضائے مصطفیٰ جو مدرسہ ہے، اس مدرسے کے لیے آپ جو ہے رقم جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ مدرسے کے ذمہ داروں سے رابطہ فرمائیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس محفل خیر کو قبول فرمائے، اور حاجی عبداللطیف قادری قطری کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو غریق رحمت فرمائے، قبر میں اللہ پاک ان کو راحت و سکون عطا فرمائے، اور ہم سب کو مولا عظمت والدین سمجھنے والا اور اپنے والدین کی عزت کرنے والا ہم کو بنا دے۔ مولا کریم جن کے والدین انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے سلامت ہے مولا ان کو تادیر، ان کے بچوں کے سروں پر مولا سلامت فرما، جن کے بیمار ہیں ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتیں دور فرما، جو تکلیف زدہ ہیں ان کی تکلیفیں دور فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے حالات تبدیل فرما دے، فلسطینی مسلمانوں اور قبلہ اول بیت المقدس کی مولا تو حفاظت عطا فرما، مولا کریم ظالموں کو نیست و نابود فرما دے، دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جہاں جہاں مولا منصوبے بنا رہی ہیں ان کو ناکام فرما دے، اور اسلام اور مسلمانوں کو عروج و ترقیاں عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو روزی روٹی سے لگے ان کی حلال روزی روٹی میں بے پناہ ترقیاں اور برکتیں عطا فرما، مولا کریم جن کے کاروبار نقصان میں چل رہے ہیں ان کو نفع عطا فرما دے، جن کے بند ہونے کو آ گئے مولا ان کو دوبارہ جاری فرما دے، مولا کریم جن کے نفع میں چل رہے ہیں ان کو اور نفع عطا فرما، مولا کریم جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے گھروں میں مولا سکون اور راحت عطا فرما، مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جن کے اولاد ہیں مولا ان کو ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دے، مولا ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو مولا نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کی جوانی مولا جو آج سڑکوں پر ناچنے کودنے کرکٹ کھیلنے اور ڈی جے پہ ناچنے میں جو طاقت لگ رہی ہے مولا ان کو نیک توفیق عطا کر کہ وہ تیرے گھر آ کر تیری عبادت کر سکیں، تیرے آگے سجدہ ریز ہو سکیں، مولا انہیں توفیق عطا فرما، مولا ان کو ہدایت عطا فرما، مولا ان کو اچھے راستے پر مولا تو چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کو صراط مستقیم پر مولا تو گامزن فرما دے، مولا کریم ہمارے نوجوانوں کی مولا آج جو حالت ہو رہی ہے مولا کوئی نشے کا عادی بن رہا ہے، کوئی جوئے کا عادی بن رہا ہے، کوئی سٹے کا عادی بن رہا ہے، کوئی مٹکا کھیلنے کا عادی بن رہا ہے، کوئی زنا کی طرف جا رہا ہے، کوئی گندگیوں کی طرف جا رہا ہے، مولا انہیں تو نیک ہدایت عطا فرما، اور ان نوجوانوں کو مولا
تو نیک صالح بنا دے مولا کریم، انہیں نماز کا پابند بنا دے، انہیں مولا تھیٹر، پارک اور گندی جگہوں کو آباد کرنے والا نہیں مولا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے مولا کریم۔ جو مدرسے چل رہے ہیں ان مدرسوں میں پڑھنے والے تمام طلباء کو مولا تو علم نافع عطا فرما اور ان کے سینوں کو کشادہ فرما دے، ان کے قوت حافظہ کو قوی فرما دے، اور دارالعلوم رضائے مصطفیٰ اور جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ اورنگ آباد اور تمام تر برانچز جہاں جہاں ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں دین و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں کوشاں ہیں مولا، ان سب کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما مولا کریم۔ جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما، اور کم علمی کی وجہ سے جو کچھ نہ مانگ سکے ہیں تو علیم و خبیر ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ فرداپور کی سرزمین میں مسجد امام احمد رضا کا تعمیری کام زوروں پر چالو ہے۔ یہ علاقے میں واحد سنی مسجد ہے۔ یہاں کے کچھ حضرات آپ حضرات کی بارگاہ میں تعاون کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات جاتے جاتے تعاون کرتے جائیے گا۔ اور الحمدللہ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کا سالانہ جلسہ بنام امام اعظم کانفرنس آنے والے 10 فروری کو منعقد ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ صلاۃ و سلام کے